اللہ 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 سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ تاریخ اسلامی کا نازک ترین دور ہے۔ اس سے پہلے بھی امت پر سخت حالات آئے، لیکن ان کی حیثیت یکجہتی تھی، کوئی ایک خاص نوعیت کا فتنہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر جب سختیوں کا ذکر آتا ہے، ظلم کا ذکر آتا ہے، تو تاتاریوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ بھائی تاتاریوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا، ان کو قتل کیا، دریا میں ڈالا، کتابیں جتنی تھیں ان کو دریا میں ڈالا، اور اس کی وجہ سے دریا کا پانی بھی خون اور سیاہی کی وجہ سے رنگین ہو گیا، وغیرہ وغیرہ سخت حالات کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن وہ فتنہ ایک خاص نوعیت کا تھا کہ جانی نقصان اور حکومت کا نقصان۔ پہلے جو فتنے ہوتے تھے ان کی نوعیت یہی ہوتی تھی کہ یا تو جغرافیائی اعتبار سے نقصان ہوا، کسی ملک نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا، کسی فوج نے کسی فوج کو شکست دے دی، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر غالب آ گیا، مالی نقصان پہنچا دیا، جانی نقصان پہنچا دیا، اس طرح کے فتنے ہوتے تھے۔ لیکن آج کے دور کا جو فتنہ ہے وہ ہمہ جہت ہے، جانی بھی ہے، مالی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی ہے، مذہب سے بھی دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور تہذیبی بھی ہے کہ ہم کو ہماری تہذیب سے بھی دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تاتاریوں کا فتنہ بڑا سنگین تھا، لیکن کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہو کہ قرآن کی آیات میں، قرآنی آیات اتنی ایسی ہیں ان کو نکالا جائے، اور مسلمانوں کی اذان سے ہمیں پرابلم ہے، ان کے نقاب سے، پردے سے ہمیں پرابلم ہے۔ انگریزوں کا فتنہ رہا، لیکن کبھی یہ نہیں کسی نے سنا ہوگا، یا تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ انگریزوں نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ ان آیات کو نکالو اور پردہ ایسے کرو، تم اپنے گھر میں کیا کھا سکتے ہو، کیا نہیں کھا سکتے ہو، اذان دے سکتے ہو، نہیں دے سکتے، ایسا کچھ نہیں رہا۔ لیکن اس وقت کا فتنہ ہر ہمہ جہت ہے، اس لیے اسی اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھی ضرورت ہے اور اسلام پر جمانے کی ضرورت ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ خاص طور سے ہمارے ملک میں بھگوا لو ٹریپ کا بھی ہے، مسلم بچیوں کو ورغلا کر ان سے شادیاں کرنا، پھر ان کو یا تو مار ڈالنا، یا یہ کہ ان کو ان کے رحم و کرم پر بدنام کر کے چھوڑ دینا۔ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی تھا ایسے، لیکن پہلے کوئی مشن کے طور پر نہیں تھا۔ پہلے فتنے ہوتے تھے، یہ چیزیں تھیں کہ کسی مسلمان لڑکی نے کسی ہندو مرد سے شادی کر لی، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا، اور کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان سے شادی کر لے، یہ تناسب تھوڑا اس سے زیادہ تھا، لیکن یہ کوئی پلاننگ کا حصہ نہیں تھا۔ بس یوں ہی کسی وجہ سے محبت ہو گئی، ساتھ میں پڑھنے کی وجہ سے، یا ساتھ میں کسی آفس میں کام کرنے کی وجہ سے، اور وہ سلسلہ آگے بڑھا اور شادیاں اپنا ہونے لگیں، لیکن یہ کوئی پلاننگ کے تحت میں نہیں تھا، بڑے پیمانے پر نہیں تھا، یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، اور سماج میں اس کو برا بھی سمجھا جاتا رہا۔ لیکن اس وقت باقاعدہ پلاننگ کے تحت میں چیزیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ ان کے گروپ ہیں، ان کی پلاننگ ہے، ان کی عورتیں بھی اس میں انوالو ہیں، لڑکیاں بھی انوالو ہیں کہ وہ کس طرح
مسلم لڑکیوں سے دوستی کرنا اور پھر ان کو اس ٹریپ میں پھنسانا اور پھر ان کی زندگی کو برباد کرنا. اس لیے اس طرح کا معاملہ کچھ بڑھ گیا. پہلے واقعات بھی کم تھے اور ان کا پرچار بھی کم تھا، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اب واقعات کچھ بڑے ہیں. بعض حضرات تو بہت مبالغہ کرتے ہیں کہ 15 لاکھ اور 10 لاکھ، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا معاملہ بڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاط بھی بڑھ گیا ہے. کالجوں میں، آفیسز میں کام کرنے کا اختلاط مرد عورت کا بڑھ گیا ہے. یہ چیزیں بھی بڑھی ہیں، لیکن اب اس کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا میدان ہاتھ میں ہے لوگوں کے. اس سے ایک تیر سے کئی شکار کھیلے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ تناسب کے اعتبار سے ویسے بھی لڑکیاں کم ہیں، مسلم لڑکیاں اور کم ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. تو اگر اس طرح وہ گئیں تو مسلم لڑکوں کو لڑکیاں کہاں سے ملیں گی؟ اگر معاملہ اس کے الٹا ہو کہ لڑکے کم ہوں لڑکیاں زیادہ ہوں تو پھر بھی ایک حل یہ موجود ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے مجبوراً، مصلحتاً. لیکن اگر لڑکے زیادہ ہیں اور لڑکیاں کم ہیں تو یہ حل بھی نہیں ہے. پھر تو کیا ہوگا؟ لڑکیاں اغوا کی جائیں گی، بے حیائی و بدکاری پھیلے گی. لیکن حل موجود نہیں ہے کیونکہ لڑکے زیادہ لڑکیاں کم ہیں. کوئی دنیا اس کا حل پیش نہیں کر سکتی. تو اگر اس طرح ہماری ایک بچی بھی ادھر جاتی ہے تو گویا ہمارا وہ ریشیو کم ہے. ہمارے اگر وہ عورتیں انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو رشتے کہاں سے ملیں گے، ہمارے اولادیں ان کو رشتے کہاں سے ملیں گے. اس لیے یہ مزید سنگین ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ. دوسری ہے کہ اپنے ایمان سے انہیں ہاتھ دھونا پڑتا ہے. حالانکہ خالی شادی سے ایمان نہیں جاتا. بہت سی لڑکیاں واپس بھی آ جاتی ہیں، لیکن اگر ظاہر ہے کہ انہی کے ساتھ وہ رہیں گی، بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کے نام بھی وہی رہیں گے اور آخر میں نتیجہ وہی ہوگا کہ وہ جا کر کے اسی مذہب پر وہ چلی جائیں گی. تو اس اعتبار سے مذہبی ریشیو بھی کم ہوا اور گویا آخرت کے اعتبار سے ہمارا جو تصور ہے کہ ہمیشہ کی جنت یا جہنم، وہ مسئلہ بھی پیدا ہو جائے گا. اسی طرح ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا میں اس طرح کی بات آتی ہے اس سے بڑی ذلت ہوتی ہے، بڑی رسوائی ہوتی ہے. ایک باپ جو اپنی بچی کو کتنی تمناؤں سے پالتا ہے، پسینے بہاتا ہے، جھلیاں ڈھوتا ہے، بورے اٹھاتا ہے، رکشے چلاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خود سوکھا روکھا کھا کر کے، باسی اور پورا کھا کر کے اس کو تازہ اور اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے. ایک ماں کس طرح پالتی ہے. اور جب یہ بچی بڑی ہو جاتی ہے تو عدالت میں اپنی اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ کہتی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے، اور سائٹ میں کھڑے ہوئے ماں باپ، بھائی بہن، کنبے قبیلے کے لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، فریادیں کر رہے ہوتے ہیں کہ چلی آؤ ہمارے ساتھ، تمہارا دین بھی جائے گا، آخرت بھی جائے گی. لیکن وہ عقل کی اندھی، عشق کا جنون، وہ سب کو ٹھکرا دیتی ہے، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے. بعد میں اس کا بھی ہمیشہ دنیا اور آخرت کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. تاریک ہی تاریکی ہے. لیکن اس وقت ماں باپ آنسو بھی بہاتے ہیں، منہ بھی چھپاتے ہیں اور رو دھو کر کے مایوس ہو کر کے چلے جاتے ہیں. اور وہ ایک اچھی بھلی لڑکی کسی کالے کلوٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے، چمار ہے، بھنگی ہے، دلت ہے، اللہ جانے کس کے ہاں جا کر کے، ہو سکتا ہے جا کر کے سور کا گوشت کھانا پڑے، سور چلا، اللہ جانے وہ سارے کیا اس کا پس منظر بیان کیا جائے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، رسوائی اور ذلت. تو گویا کئی طرح سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ تعداد کم ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ اور بھی مذہب اس کا خراب ہو رہا ہے، آخرت کی بربادی الگ ہے اور یہ رسوائی الگ ہے. اور جب یہ چیزیں سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو اور کلیجہ پھٹتا ہے کہ صاحب دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کو مار کر کے کہیں پھینک دیا گیا اور کارروائی کے نام پر بھی کچھ نہ ہوا، تو پھر رونے دھونے اور افسوس کرنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. سوال اس کا ہے کہ یہ ایک ہلکا سا منظر تھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ دیکھیں، اول تو ان کے ذہنوں کو یہ خراب کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر بڑی سختیاں ہیں.
دیکھیے صاحب، طلاق کا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ زیادتی ہے۔ عورت کو آدھا دیا جاتا ہے، اسلام کے اندر یہ زیادتی ہے۔ کئی شادیاں ہوتی ہیں، اسلام کے اندر یہ زیادتی ہے۔ اور کل ملا کر کے اسلام مذہب عقل کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق کا معاملہ ہے، عورت کے اختیار میں خلا ہے، بس یہ کہ باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئی اس لیے کہ وہ سمجھدار نہیں ہوتی، جلدی فیصلہ کر لیتی، اس لیے کہ یہ ہوا کہ بھائی یہ اختیار تمہارے ماں باپ کے حق میں، تمہارے گارجین کے حق میں، تم دارالقضاء جاؤ، پنچایت میں کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کر لو۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم کو اپنے شوہر سے تنفر ہے، نفرت ہے، وہ شرابی ہے، مارتا ہے، کھانا نہیں، نفقہ نہیں دیتا، تو تم اسی کے ساتھ بندھی رہو۔ شریعت یہ نہیں کہتی، چھٹکارے کا راستہ موجود ہے۔ اگر ترکہ کم ملتا ہے تو ان کے ذمے کوئی بوجھ نہیں ہے، گھر چلانے کا، اخراجات کا کوئی بوجھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب بوجھ نہ ہو تو جتنا مل جائے وہ پلس ہی پلس ہے، بونس ہی بونس ہے۔ اور یہاں مرد کے ذمے بہت سارے اخراجات لگے، اس لیے اس کو ڈبل دلا دیا گیا۔ اور مذاہب میں تو کچھ بھی نہیں ملتا عورتوں کو، اب تو کچھ لوگوں نے اسلام کی سوچ کر کچھ دینے بھی لگے، لیکن پہلے تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح یہ کہ کئی شادیوں کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی شوق کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کانپور میں کتنے لوگوں نے شادی کی، شاید آپ کو 2-4 مثالیں ملیں، اس میں بھی وجوہات ہوں گی، کسی کے بچے نہیں ہو رہے، کسی کی بیوی اتنی بیمار ہے کہ اس کے کام کی یعنی وہ اس سے کوئی خدمت نہیں لے سکتا، اس لیے مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم ریشیو ہے۔ لیکن اسے پھیلایا ایسا جاتا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ اسلام کے اندر یہی سب چیزیں ہیں۔ یہ ان عورتوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں پردے میں رکھا جائے گا، تمہارے اندر یہ پڑھائی نہیں ہوتی، حالانکہ ہائر ایجوکیشن کو اسلام منع نہیں کرتا۔ پردے کے اپنے حدود ہیں، پردہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہندوازم میں بھی، عیسائیت میں، یہودیت، ہر جگہ پردہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے اس تعلیم کو مٹا دیا، ان کے مذہب مقابلہ ہی نہیں کر سکے ان فتنوں کا، لیکن اسلام ڈٹا ہوا ہے، اسلام برحق مذہب ہے، اس کے ایک حدود ہیں۔ ورنہ مغرب میں کیا ہے، عورت کے کپڑے کو، بھائی سرد ملک ہے، مرد مضبوط ہوتا ہے، لیکن مرد کو تو اوپر سے نیچے تک اس کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا ہے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے سارا جسم چھپا ہوتا ہے۔ سر میں کیپ پہن لیا، پیروں پر بھی موزے جوتے، پوری پینٹ، اور گردن اگر کھلی ہے تو وہاں پر بھی ٹائی کا پٹا باندھ لیا۔ لیکن عورت کو کبھی آگے سے کھول دیا، کبھی پیچھے کپڑا نہیں، کبھی نیچے کپڑا نہیں، تو کبھی اوپر نہیں، تو کبھی بیچ میں کپڑا نہیں ہے، کہیں پھاڑ دیا تو کہیں سوراخ کر دیا۔ یہ سارے تماشے عورت کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو عورت کو تو کھول دیا گیا۔ مذہب کے اندر پردہ ہے، اسلام میں پردہ ہے، اور اسلام اور ہر مذاہب میں پردہ تھا کسی نہ کسی درجے میں۔ آج بھی جو ہندوازم کے اندر بھی دیکھیں گھونگھٹ کا رواج، گھونگھٹ تو وہیں سے آیا تھا نا، آج بھی ان کے یہاں، لیکن بہرحال کوئی بھی مذہب اس چیز کو برداشت، مغربی اس یلغار کو برداشت نہیں کر سکا۔ مذہب اسلام الحمدللہ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، برحق مذہب ہے، اس نے ان تمام چیزوں کو برداشت کی، اور آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں۔ لیکن بہرحال بچیوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ صاحب وہاں تو پردہ ہوگا، پڑھائی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ساری آزادیاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ جو بھگوا لو ٹریپ ہے، اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اب یہ چیزیں پری پلان ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی تھی، ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اب کیا ہے، پری پلان ہو رہی ہیں چیزیں، باقاعدہ لڑکوں کے گول ہیں، ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، اور اس میں غیر مسلم لڑکیاں بھی انوالو ہیں، پہلے سہیلی بنتی ہیں، پھر ان کے رابطے ان سے کراتی ہیں، اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ ان کو باقاعدہ گفٹ دیا جاتا ہے، پھر ان سے محبتیں ہوتی ہیں، پھر شادیاں ہوتی ہیں، پھر طلاق، چھٹکارا یا یہ کہ انہیں مار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے سب اسباب میں کو ایجوکیشن ہے، اس کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے کہ کہاں کو ایجوکیشن کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، مختصر وقت میں ساری تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچیاں کوچنگ جاتی ہیں، وہاں دوستیاں ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، کہاں کوچنگ کے لیے جائیں کہ نہ جائیں، کیا وہ چیز گھر میں ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر کسی کو اپنی بچیوں کو اعلیٰ عصری تعلیم دلانا ہے، شریعت اور اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی ٹیوٹر کو بلا لیں، آپ نگرانی کریں، پردہ ہو باقاعدہ، لڑکیاں بھی مل جائیں گی پڑھانے کے لیے، لڑکے بھی، کیمرہ لگا ہوا ہو، خود آپ وقت دیں، اور حدود کے ساتھ باقاعدہ اس کی یعنی ڈسٹینس کے ساتھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں آدمی کو لگنا پڑے گا۔
لیکن بہرحال کوچنگ اس کے ذریعے سے بھی، کبھی کبھی میل ٹیوٹر یہ گھروں میں آتے ہیں اور پھر وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اگر وہ غیر مسلم ہوا۔ اسی طریقے سے انٹرویو وغیرہ میں بھی یہ ساری چیزیں، ان کا بلیک میل بھی ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن بھی ہوتا ہے، استحصال بھی ہوتا ہے۔ اگر بچیاں جاب کرنے لگتی ہیں تو وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ سائٹ ادھر ادھر دائیں بائیں وہ سب غیر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ باتیں اور بے تکلفیاں، اور اس طرح وہ بچیاں فتنے کا شکار ہوتی ہیں۔ شریعت منع نہیں کرتی کہ عورت نہ کمائے، لیکن اس کے حدود ہیں۔ وہ اپنے گھر میں رہ کر اتنا کما سکتی ہے جتنا وہ جاب میں نہیں کما سکتی۔ آج بھی جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ بہت کچھ کما لیتی ہیں اس بے عزتی کے مقابلے میں۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، اور ان سب پر سونے پر سہاگا سوشل میڈیا ہے کہ اس میں انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس میں بہت سے لڑکے جو غیر مسلم ہوتے ہیں مسلم نام لگا کر کے فرضی فیک آئی ڈی بنا کر کے وہ دوستیاں کرتے ہیں، اور بعد میں جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے بعد کچھ نظر ہی نہیں آتا آدمی کو۔ تو ان تمام جگہوں میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر بھی، اور یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ہم کیسے اپنی بچیوں کو کنٹرول کریں یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور وجہ ہے کہ شادی کو کٹھن بنا دینا، یہ بھی ایک وجہ ہے، دیر سے شادی کرنا۔ شادی میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، ایجاب اور قبول ہے، باقی مہر اور ولیمہ یہ لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی کا تو کوئی خرچ ہی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادیاں لیٹ ہوتی رہتی ہیں، پتہ چلا رشتہ لگ جاتا ہے، سب کچھ ہے، دونوں طرف سے لوگ تیار ہیں، اب لیٹ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی پیسہ ہم جٹا رہے ہیں، 2 سال تک کمائیں گے تاکہ اس کی شادی میں خرچ کریں، ابھی ہاتھ تنگ ہے۔ لیجیے صاحب، تو کبھی کبھی شادیوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق آزادی سے شادی کرنا، آزادی سے مراد ہے کہ خوب خرچ کرنے کے مزاج میں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم اسلامی انداز میں شادی کریں، لیکن لڑکی والی مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی اس کے الٹا ہوتا ہے، لڑکی والوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ شادی کریں، تو لڑکے والے مجبور کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے محلے بھر کا کھایا ہے تو لوگ کیا تانا دیں گے، حالانکہ بھائی دعوت میں کیا ہم نے کسی سے کہا تھا کہ ہماری دعوت دو؟ یہ بھی ایک عذر لنگ ہے، بلا وجہ کا ایک عذر ہے۔ آپ نے اگر دعوتیں کھائی ہیں تو بغیر پوچھے تو نہیں پہنچ گیا، آپ کو پوچھا گیا ہے، آپ نے کسی سے ریکویسٹ تو نہیں کی کہ ہمیں پوچھیے گا، بھائی آپ کو کسی نے پوچھا، آپ چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی دعوت دے تو بغیر عذر کے، اگر عذر ہو تو کوئی بات نہیں، اگر عذر نہ ہو تو ضرور جاؤ، سنت ہے۔ تو آپ نے تو اس حدیث پر عمل کیا۔ اب اگر آپ کسی کو نہ پوچھے تو اس میں شکایت کی کیا بات ہے کہ محلے بھر کا کھایا اور جب کھلانے کا نمبر آیا تو سادگی سے کر لیا؟ تو یہ تو مذہب پر طنز کرنا ہوا۔ کیا دعوت اس لیے دی تھی کہ ان کیا کھائیں گے بھی؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم خود بہانے تلاش رہے ہیں، حقیقت میں کوئی عذر نہیں ہے، ہر چیز کا جواب ہے۔ آپ خوب شوق سے دعوتیں کھائیے، اس لیے کہ کوئی آپ کو بلا رہا تو آپ جائیے، حدیث کی روشنی میں جائیے، آپ کسی کو نہ پوچھیں ہمارے پاس نہیں، اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ لیکن آدمی قرض لے کر کے یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ کہ کوئی ایجوکیشن بھی ہے، کوچنگ بھی ہے، اسی طریقے سے جاب بھی ہے، انٹرویو بھی ہے، شادی کا لیٹ ہونا ہے، اخراجات کا ہونا، شادیوں کو مشکل بنانا ہے، اور اسی طریقے سے باقاعدہ ان بھگوا لو ٹریپ کی ان کی ٹیمیں بھی بننا ہے، ان سب ملا کر کے کسی طریقے سے اس بچی کو وہاں لے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو انجام ہوگا، شروع میں ہم نے کہا تھا کہ کس کس طریقے سے رسوا کیا جا رہا ہے، تعداد بھی کم، مذہب بھی گیا، اور سوشل میڈیا میں بنا کر کے ویسے بھی آپ کو رسوا کیا گیا ہے کہ ایک مسلم لڑکی ادھر چلی گئی اور ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ لیکن بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ کہ ہم انہی چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم کیسے سنبھالیں۔ بے پردگی ہے تو پردے کا نظام بنا لیجیے، اگر جاب کے اس طرح کے کوئی ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایجوکیشن ہے تو آپ اس میں پڑھائیں جو صرف گرلز کی کالج ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے اس کے لیے مشورے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے، وہ تب ترکیبیں موجود ہیں، مختصر وقت میں ساری تفصیلات نہیں آ سکتی۔ اور اپنی بچیوں کو اس سنگینی سے بچانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو دنیا تو دنیا، آخرت تمہاری گئی، جنت تمہاری گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش گئی، اور ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم تمہارا مقدر ہو جائے گی، اور تمہارے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا بھی کیا حسب ہے۔ تو اس لیے ان بچوں کو محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے،
ورنہ صورتحال تو ہے کہ اس وقت زخم ہی زخم، رسوائی لگ رہی. اور جو بات شروع میں آئی تھی کہ اس وقت کا فتنہ ہماگیر ہے. پہلے فتنے ایک نوعیت کے ہوتے تھے کہ کیا تو جغرافیائی اعتبار سے ہو گیا، عسکری اور فوجی اعتبار سے ہو گیا، یا ملکی اعتبار سے شکست ہو گئی، فوجی اعتبار سے ہو گئی، مالی اعتبار سے جانی. اب تو کیا ہے، مال بھی گیا، جان بھی گیا، مذہب بھی داؤں پر، اور تہذیب بھی گئی. تو اس لیے ہمیں اپنے نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور بچانے کی ضرورت ہے. اور اس میں بہت زیادہ پاپڑ پیلنے کی ضرورت نہیں. 2 کام کر لیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچیوں کو بھی، اور بھیجتے ہیں لوگ، مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں. وہاں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مکتب میں عقائد کی بھی تعلیم ہوتی ہے. ان کو عقیدہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو کیسے مذہب کی حدود کیا ہیں، کب تک آدمی اپنے مذہب پر رہے گا اور کب اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر مکتب میں ایسا نہ ہو تو وہاں داخل کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مکتب والے ہوں تو ان کو عقائد بھی خاص طور سے شامل کرنا چاہیے. باقاعدہ عقائد کا بھی درس ہونا چاہیے. اور دوسری یہ کہ ہر عمر کی بچی کو اس کا باپ یا اس کا بھائی ان کو سمجھاتے رہیں، یا اپنے بیوی کے ذریعے تو، یعنی ماں جو بچی کی، اس کے ذریعے تو ان کو رہنمائی ان کو سمجھاتے رہیں کہ بیٹا اس طرح کے فتنے کا کبھی شکار نہ ہونا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، تم کہیں کی نہیں رہو گی. جان، مال، عزت، آبرو، دنیا اور جان سب کچھ ختم ہو جائے گا تمہارا. اس لیے تم اس بھگوا لوٹ ٹریپ میں مت آنا. اور اگر ہر مسلم بچی صرف اپنے پڑوس کی فکر کر لے، اگر فلیٹوں کا سسٹم ہے تو اوپر اور نیچے کے جو ہیں، اور ہر مسلم بچی اپنے دائیں اور بائیں گھر کو جوڑ لے اپنے ساتھ، تو یہ تو دیکھتے دیکھتے پورا کا پورا ہندوستان کا پورا ملک جڑ جائے گا. بھئی ایک نے جوڑا، دوسرے نے جوڑا. اس اعتبار سے اویئرنیس پیدا کریں، بیداری پیدا کریں کہ بھائی دیکھو یہ سازشیں چل رہی ہیں اور تم کہیں کی نہیں رہو گی. تھوڑی دن کی محبت ہے، اس کے بعد پھر وہ ساری محبت جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. عشق اور محبت کا دستوری یہی ہے کہ جب تک ان کو دور رکھا جاتا ہے محبتیں باقی رہتی ہیں. جیسے چمبو کو جہاں ان کو جوڑا آپ نے وہ فوراً جدا ہو جاتی ہے. یہ ایک عجیب نظام ہے. لہذا یہ وقتی چیز ہے، کچھ دن کے بعد سوائے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کے کچھ مقدر اور ہاتھ نہیں آئے گا. تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے سے دوسری بچیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس طریقے سے اس فتنے پر قابو پایا جا سکتا ہے. کوئی اتنا بہت بڑا فتنہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ایک بھی واقعہ ہو جائے تو ہمارے لیے تو شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. بے عزتی کے ساتھ ساتھ اس بچی کی مستقبل کا بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے اس فتنے سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے سماج کو، ہم اس فتنے سے، خاص طور سے جس وقت سوشل میڈیا پر یہ فتنہ چل رہا ہے، اس سے اپنے سماج کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب